اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوہر شادی ہال جے کمپلیکس کے قریب ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس پوش کالونی کے ساتھ ساتھ جاتی سڑک کے کنارے کنارے ہوٹل، جوس کارنر، فروٹ کارنر بھی چلتے چلے جاتے تھے۔ آگے ایک چوک تھا۔ رمضان کے دن تھے، شام ہونے کو تھی۔ افطاری کے لیے فروٹ خریدنے کے لیے ادھر آیا تھا۔ چوک کے دائیں طرف نکڑ پر ایک ریڑھی کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے تر و تازہ پھلوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے اس طرف کھینچ رہی ہے۔ میں آس پاس کے تمام ریڑھیوں کو نظر انداز کرتا ہوا ریڑھی کے پاس جا پہنچا۔ ایک نگاہ پھلوں پر ڈالی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بیچنے والا نہ تھا۔ افطاری کے وقت کے قریب ہونے، روزے کی وجہ سے نقاہت و سستی کی کیفیت طاری تھی۔ اسی اثنا میں ایک 11-12 سال کا بچہ پاس سے گزرا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، فروٹ لینا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تو لے لو، چاچا ریڑھی پر نہیں آتا۔ یہ دیکھو بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، واقعی وہاں ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول دیں اور پیسے کونے پر رکھے ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیں۔ ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے تھے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ بچہ جا چکا تھا۔ میں حیران کھڑا کبھی اس ریڑھی اور کبھی اس بورڈ کو تک رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا۔ وہاں 100، 50، 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر فلیٹ پر آ گیا۔ واپس پہنچتے ہی بھائی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بھائی کہنے لگے، وہ ریڑھی واپس لینے تو آتا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں آتا ہوگا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے۔ دیکھا ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا ہے، باقی پیسے بچے ہیں، وہ چاہے تو لے لو۔ یہ اس کی ظرافت تھی یا شرافت؟ پھر بڑے التفات سے مسکرانے لگا، اور اس کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ بھائی مجھے دیکھیں، میں بھائی کو، اور کبھی ہم دونوں مل کر اس درویش کو نام پوچھا تو بولا، خادم حسین۔ اس بورڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، آپ میرے ساتھ گپ شپ کے موڈ میں ہیں؟ پھر ہنسا، پوچھا، چائے پئیں گے؟ لیکن میرے پاس وقت کم ہے۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پر بیٹھے تھے، چائے آئی، کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی تھی بھی ہو گئی ہیں، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں۔ اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی لہجے سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جوٹیوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا، آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدا رہے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر، اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ ثریا اللہ سے پائی پائی وصول دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں، اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی، نوٹ لکھ کر رکھ گئی اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا،
وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پشت پر لکھ گیا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا، کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے تیرا بال بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ باچ جاتا ہے۔ بھائی وہ سونا رابق تو رازق ہے، اوپر سے ریٹیلر بھی ہے۔ اللہ اللہ، چائے ختم ہوئی تو کہنے لگا اجازت اب۔ اماں خفا ہوگی، بیچ کے گلے ملے، میں تو کچھ اندر سے تر بتر ہونے لگا۔ بمشکل ضبط کیا، وہ ڈیرن دعائیں دیتا ہوا ریڑھی کھینچ کر چلتا بنا۔ میرا بہت جی تھا کہ میں اس چہیتے خادم کی ماں کو جا ملوں اور اس سے کچھ دعا کراؤں، پر میری ہمت نہیں پڑی۔ آخر میں مجھے کہنا ہے، اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں امی جان، ابا جان لائیے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں، پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چومتی ہیں انشاءاللہ۔